تم حملہ نہ کرتے، تم قبائلیوں کو نہ بیچتے، تم یہاں مصیبت نہ ڈالتے، تم ہمارے بھائیوں کا قتل عام یہاں نہ کرتے، تم لوگ یہ نہ کرتے تو شاید صورت دوسری تھی۔ کیا کہا تھا ہمیں؟ کیوں تم نے قبائلی بھیجے؟ کیوں تم نے تلوار کے ساتھ ہمیں ختم کرنا چاہا؟ شرمانی کی روح بھی پکار رہی ہے ہمیں۔ ماسٹر عبدالعزیز جو ہمارا یہ ایک بہت بڑا کارکن مظفر آباد کا تھا، اس کی روح آتما بھی ہمیں پکار رہی ہے۔ کیوں تم نے اس کو خون کے گھاٹ اتارا؟ کیوں تم نے اس کا قتل عام کیا بارہمولہ میں اور مظفر آباد میں؟ اس لیے نا کہ عبدالعزیز نے وہاں ہندو اور سکھ عورتوں کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے قتل کرنے کی اس طرح۔ یہ بھی تمہاری بہنیں ہیں، یہ بھی تمہاری مائیں ہیں۔ میں نے اگر ان کو پناہ دی، میں نے گناہ کیا کیا؟ تم نے پاکستان بنانا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ محض اس گناہ پر اس کو گولیوں سے چھلنی بنایا گیا۔ اگر تم یہ حرکتیں نہ کرتے، نقشہ شاید کچھ اور ہوتا۔ تم نے ایسی حرکتیں کی اور بازی ہار گئے۔ باقی اس وقت ہم تو اس طرح سے بھیڑ بکریوں کی طرح سے اپنی قوم کو قتل ہونے کی اجازت نہ دیتے۔ ہم نے مقابلہ کیا۔ ہمارے پاس ہندوستان کی فوج نہیں تھی، ہمارے پاس خود اپنی یہاں ریاست کی فوج نہیں تھی، لیکن ایک عزم تھا، ایک ارادہ تھا۔ وہ ارادہ آج اس وقت ہم نے نہیں کیا تھا 47 میں، وہ 31 میں عزم کیا تھا۔ ہم کسی بھی شخص کو ہم اپنی تقدیر کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے، وہ کوئی بھی ہو۔ تمہارے نمائندے ہمارے پاس آئے، ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں تو کوئی جھگڑا نہیں، پاکستان اور ہندوستان تم لوگوں نے بنایا۔ ہم یہاں سوچیں گے اب ہمیں پاکستان میں جانے سے فائدہ ہوگا یا ہندوستان میں رہنے سے فائدہ ہوگا یا آزاد رہنے سے فائدہ ہوگا۔ یہ فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے، یہ فیصلہ کرنا یہاں کے ہندو سکھوں مسلمانوں کا کام ہے۔ اسی کو خط خود ارادیت کہتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ تم جو ہمارا فیصلہ ہوگا اس کو تمہیں قبول کرنا چاہیے، جو ہمارا فیصلہ ہوگا اس کو ہندوستان کو قبول کرنا ہوگا، جو ہمارا فیصلہ ہوگا دنیا کو قبول کرنا ہوگا۔ تم نے کہا نہیں، تم نے کہا نہیں، تمہاری تقدیر کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ آپ کو کس نے وہ مختار نامہ دیا تھا؟ ہم نے تو نہیں دیا تھا مختار نامہ، تم ہماری تقدیر کا فیصلہ کرو۔ ہم تو 31 سے لڑتے رہے ہیں کہ اپنی تقدیر کے مالک ہم خود بنے، تم کیسے ہماری تقدیر کا فیصلہ کر سکتے تھے؟ انہوں نے کہا بہرحال ہم نے کیا، اور اگر تم نہیں مانتے ہو پھر ہم دوسرا طریقہ اختیار کریں گے۔ میں نے کہا اگر تم نے وہ طریقہ اختیار کیا تو ہماری لاشیں ہوں گی، پھر تمہیں آنے دیں گے اپنے وطن میں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے قبائلی بھیجے، انہوں نے تلوار کے زور سے ہمیں اپنا غلام بنانا چاہا، ہم نے اسے انکار کیا۔ ہم نے عزم کیا کہ ہم جانے دیں گے لیکن کبھی بھی اس پوزیشن کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم نے امداد طلب کی، ہم نے مدد مانگی، آخر ہم نے اپنی عزت کو بچانا تھا۔ اس وقت ہندوستان سامنے آیا، اس نے ہماری ان قدروں سے دفاع کیا، ان مقاصد سے دفاع کیا جن کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے، اور ہمارے اس حق کو پوری طرح سے تسلیم کیا کہ ملک کی تقدیر جو ہے وہ یہاں کے ہی لوگ بنا سکتے ہیں، جو بھی ان کی مرضی ہو۔ چنانچہ وہی ہمارا ان کے ساتھ سمبند ہوا اسی لال چوک میں۔ آپ کو تو یاد نہیں ہوگا، ہندوستان کا مایناز سپوت اور لیڈر جواہر لال یہاں آیا، اس نے اپنا ہاتھ ہندوستان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا۔ آج وہ دہائی دیتے ہیں دنیا کو کہ ریزولوشنوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ آج وہ یونائٹڈ نیشن کو بھیجتا ہے اپنی چٹھیاں کہ عبداللہ اور اندرا ریزولوشنوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ کن ریزولوشنوں کا نام لیتے ہیں؟ کیا وہی ریزولوشن جن کو کل ہی اس نے ردی کاغذ کے ٹکڑوں سے پکارا؟ کیا وہ بات صحیح تھی یا یہ بات صحیح؟ آپ کشمیر کے لوگوں کے حق خود ارادت کے لیے تڑپ رہے ہیں،
میں پوچھنا چاہتا ہوں جو 15 لاکھ کشمیری تمہارے دست اختیار میں ہیں، آپ نے ان کو حق خودارادیت دے دیا؟ کیا آپ نے ان کو یہ آزادی دی کہ وہ اپنی قسمت جس طرح چاہیں بنائیں؟ آپ تو دنیا کو دہائی دے رہے ہیں، آپ ہندوستان کو گالیاں دے رہے ہیں، لیکن گھر کی صورت تو کیا ہے آپ کی؟ میں تبھی مانتا کہ تم ایک ایماندار انسان ہو، میں تبھی مانتا کہ تمہارا قول اور فعل ایک ہے جب تم 15 لاکھ ہمارے بھائیوں کو وہ حق دیتے کہ وہ عزت، آبرو اور آزادی کے ساتھ وہاں زندگی بسر کرتے، تب میں سمجھتا کہ ہاں پاکستان جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں تمہیں کشمیر کے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کشمیر کے جنگلوں کی ضرورت ہے، تمہیں کشمیر کے پانی کی ضرورت ہے، تمہیں کشمیر کی خوبصورت فضاؤں کی ضرورت ہے۔ تم اسی طرح کشمیر کے ساتھ سلوک کرنا چاہتے ہو جس طرح ماضی میں اور لوگوں نے اس کے ساتھ سلوک کیا اور اس کو اپنا عیش گاہ سمجھا اور کشمیریوں کو وہ عیش عشرت کا سامان سمجھا۔ تم بھی وہی سمجھو گے۔ ہم نے یہ زخم کھائے ہیں، ہم دوست اور دشمن کو پہچانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کس کی کیا نیت ہے۔ آپ بھلے سے دہائیاں دیں دنیا کو، ہم جانتے ہیں یہ تم لوگ ہو جنہوں نے ہمیں آج 27 سال سے مصیبت میں ڈالا۔